اس کے بعد مزید کچھ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، تو ہم آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آیت 27 to 29، آیت 27 سے 29 تک. گزشتہ آیات میں کچھ حدود کا بیان ہوا تھا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں اس مقام پر ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں ایک طرف انسان کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جائیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے، وہاں دوسری طرف مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کے دروازے بند کیے جائیں جو عام طور پر زنا کا سبب بنتے ہیں. اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں بھی گھروں میں اذن لے کر داخل ہونے کا حکم آیا ہے. سورۃ الاحزاب اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، تقریباً 1 سال پہلے، لیکن اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی بات تھی. سورۃ النور میں اس حکم کو تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا ہے. انسان چونکہ تنہا نہیں رہ سکتا، اسے دوسروں سے میل ملاقات کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان بلا اطلاع، بلا اجازت کسی کے گھر میں جا گھسے اور جہاں تک اس کا دل چاہے گھومتا پھرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان آداب اور احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طریقے پر کسی کے گھر میں جائے جو اللہ کو پسند ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو پسند ہے، اور پھر مجموعی طور پر معاشرے کے لیے بہت سی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان جب کسی کے ہاں جائے تو پھر اجازت لے کر جائے اور ان احکامات کی پابندی کرے جو ان آیات میں ہمیں دیے گئے ہیں. ہمیں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد عورت سب، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کرو، اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو بیوت میں. بیوت کا لفظ بیت کی جمع ہے. عربی میں بات یبیت بیت کہتے ہیں رات گزارنے کو. گویا گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے، ٹھکانہ پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے، جہاں اس کی رہائش ہوتی. دوسرے لفظوں میں گھر، بیت سمبل ہے کس کا؟ ریسٹ، پیس، سیکیورٹی اینڈ کمفرٹ کا. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، سکن بنایا. اور دوسرے لفظوں میں اس کو باعث سکون بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکون کی جگہ بنایا. تو گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان بلا تکلف پرسکون طریقے سے رہ سکے، آرام کر سکے. اپنے کام کاج کے بعد جب وہ تھک جائے تو گھر کے اندر گھر والوں سے انس حاصل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ کچھ آداب کی پابندی نہ کر لو. اور وہ آداب کیا ہے؟ نمبر 1، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ، انس حاصل کر لو. اب یہ انس حاصل کرنے کا معنی کیا ہے؟ تستأنسوا کا لفظ جو ہے حمزہ نون سین سے ہے، اس کا مصدر ہے استیناس. انس کا لفظ
وحشت کا اپوزٹ ہے، وحشت کا متضاد ہے. مانوس ہونا، متعارف ہونا، گویا دوسرے لفظوں میں ایسا طریقہ کہ جس سے انسان اس شخص کو جس کے گھر میں وہ داخل ہو رہا ہے اس کو اپنے سے اور خود کو اس سے مانوس کرے. وہ تمام طریقے اس میں آئیں گے جس سے اہل خانہ کا سکون تباہ نہ ہو. اسے استئذان اور اجازت لینے کے معنوں میں لیا گیا ہے. اسی لیے آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جو قرآن پاک کے تراجم ہیں ان میں اس کا معنی اجازت لینا کیا گیا ہے. تستأنسو یعنی تم اجازت طلب کر لو. مسند احمد میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ تسلم علی اہلہا، اور تم اس کے رہنے والوں پہ سلام کرو. تو صحابہ نے کہا کہ سلام تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کرتے ہیں، السلام علیکم کہنا. یہ استیناس کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لفظ تستأذنو نہیں کہا گیا، تستأنسو کہا گیا، جو کہ تستأذنو ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، اجازت ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بلیغ لفظ ہے. کیونکہ اجازت لینے میں تو صرف وربل اجازت بھی ہو سکتی ہے، لیکن تستأنسو میں اور طریقے بھی آتے ہیں. مثلا گھنٹی بجانا، ناک کرنا. اور اس حدیث کے مطابق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استیناس کا معنی بتایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا. یعنی کچھ ایسے کلمات منہ سے نکالنا کہ جس سے گھر والے آواز پہچان کر مانوس ہو جائیں کہ کون شخص گھر کے دروازے پہ آیا ہے. تو استیناس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بلند آواز سے کچھ تسبیحات پڑھنا، اس میں کھنکارنا وغیرہ، یا کوئی بھی ایسی آواز کہ جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ دروازے پہ کون ہے، آنے والا کون ہے. اس میں اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا گھر سے چلنے سے پہلے، کیونکہ اب سب گھر ایک طرح کے نہیں رہے، گھروں کی بھی بہت قسمیں ہو گئی ہیں. کچھ گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جس میں رہنے کی جگہ تو کہیں ہوتی ہے لیکن گیٹ بہت ہی باہر ہوتا ہے، اور اب تو گیٹ کے اوپر بہت سے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع بھی دی جا سکتی ہے، وزٹنگ کارڈ بھیج کر بھی دی جا سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے. اس میں آپ اگر سارے طریقے کو گنے تو کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے تستأنسو پر عمل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو وہ طریقہ بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو متعارف کرانا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسان باقاعدہ الفاظ میں کہے ادخل، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں، یعنی اجازت طلب کرے. تو یہ تو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے ہلکی آواز میں. تو نوک کرنا جو ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح آج کے طریقوں میں بیل بجانا بھی ہے، لیکن بیل لگاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ میوزیکل نہ ہو. پھر اور کیا طریقہ ہے؟ فون کر کے آنا، ٹیکسٹ میسج بھیجنا، اپنا وزٹنگ کارڈ بھجوانا. کوئی اور طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اپنے پاس ایڈ کر لیتی ہوں. ای میل کرنا ٹھیک ہے، یعنی کمیونیکیشن کا کوئی بھی ذریعہ کہ جس کے ذریعے آپ بتا سکیں کہ ہم تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا لا چکے ہیں، آپ کے سر پہ پہنچ چکے ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کرو اس کے رہنے والوں پر. یعنی جب اجازت لے لو تو پھر کیا کرو؟ سلام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سلام اور پھر کوئی اور بات. السلام قبل الکلام، باقی باتوں سے پہلے سلام. قرآن پاک کی آیت میں تستأنسو پہلے ہے اور تسلمو بعد میں. اس کی بھی حکمت ہوگی نا، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، یا اور ایسے دور دراز سے مانوس کرنے کے طریقے نہیں تھے، پیشگی اجازت کے
اور طریقے نہیں تھے. جب تک کوئی آنے والا آ نہ جاتا بعض اوقات بتانا مشکل ہوتا. لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ انسان کسی کے دروازے پہ پہنچے, سلام کرے اور پھر کہے کہ ادخل, اور پھر اس میں اپنا نام لے کے کہے ایدخل عمر. حضرت عمر اس طرح اجازت لیا کرتے تھے. اب سلام جو ہے وہ بھی بلند آواز سے ہونا چاہیے اور 3 بار تک ہونا چاہیے. اسی سے بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ اگر آپ نوک کریں تو بھی 3 بار کریں. اجازت کے لیے بلند آواز سے کوئی بات کرے تو 3 دفعہ کہیں, اور وقفے وقفے سے, تاکہ دوسرا اگر گھر کے ایک آخری کونے میں ہے تو وہ آپ کی آواز سن کر کم از کم چل کر آپ تک پہنچ سکے. تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک طریقہ کون سا ہے کیسے داخل ہونا؟ بلا اجازت, بلا اطلاع. دوسرا با اجازت, پیشگی اطلاع, اپوائنٹمنٹ لے کر, باضابطہ طریقے سے. ہاں بعض اوقات ایک ہی اسٹریٹ میں ہمسائے رہتے ہیں, رشتہ دار رہتے ہیں, تو اس صورت میں ہر دفعہ تو اپوائنٹمنٹ نہیں بنائی جا سکتی. تو کیا کرنا چاہیے؟ نوک کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, اور جب تک اندر سے جواب نہ آئے داخل نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ساتھ نوک کرتے جاتے اور ساتھ اندر داخل, ساتھ سلام, ساتھ نوک, ساتھ اندر داخل. یہ طریقہ غلط ہے. جب تک اندر سے جواب نہ آئے, اور جواب بھی کس کا ہے؟ کسی سمجھدار شخص کا. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں, بڑوں کو دیکھ آ جائیں آ جائیں, اور اس موقع پر آنا نہیں چاہیے, وہ درست نہیں ہوتا. تو ان کی بات کو حجت نہ سمجھیں. جب تک کوئی سمجھدار شخص اجازت نہ دے تو اندر داخل نہ ہو, صبر سے کام لیں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا؟ اجازت لے کر آنا, اطلاع دے کر آنا. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, یاد رکھو اور پھر عمل کر سکو. کیونکہ جب تک یاد نہ رہے یہ باتیں عمل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت یا یہ حکم ان احکامات میں سے ہے جسے امت مسلمہ نے بھلا دیا ہے, جس پر ایک بڑی اکثریت عمل نہیں کرتی. دین کے اظہار کے لیے ہم حجاب تو کر لیتے ہیں, لیکن حجاب کے علاوہ جو احکامات ہیں ان سے عام طور پر غفلت برتتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم دین کو ایز اے ہول لیں, پک اینڈ چوز نہ کریں, صرف اپنی مرضی کی باتیں نہ لیں, بلکہ کیا کریں, جو کچھ کہا گیا ہے ان سب کو امپورٹنٹ سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ گھر ہی ایسی جگہ ہوتی ہے نا کہ جہاں انسان بے تکلف رہ سکتا ہے, اپنے مختصر لباس میں بھی ہو سکتا ہے, لباس سطر والا ہو لیکن یہ مختصر ہو, بلا تکلف کام کاج کر سکتا ہے. اور اگر ایسے میں کوئی بلا اجازت آپ کی پرائیویسی میں مدخل ہو جائے تو اس سے طبیعت پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے, اور بعض اوقات دوسروں کے بارے میں ایسی بدگمانیاں جنم لیتی ہیں کیونکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے. مثلا آپ کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل ہوئے, آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں, تو اب یہ سین آپ کے لیے دیکھنا درست نہیں, نہ آپ کے لیے اچھا ہے, نہ پیٹنے والے کے لیے, نہ پیٹنے والے کے لیے, سب کے لیے امبیرسنگ ہے. لیکن آپ کو پیٹنے کی ضرورت تھی اس وقت, کیونکہ بعض چیزوں کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس میں سختی نہ کریں. یہ نہیں کہ اس کو اپنا معمول بنا لے اور روز یہی کیا کریں, لیکن ونس ان اے وائل اس کی بھی ضرورت پیش آتی, اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے. بلکہ اس صورت کا تو آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ پٹے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اینی ویز, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کی خاتون باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے اس حالت میں دیکھے. کبھی میرے والد آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور مرد آ جاتا ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس خاتون کے اس سوال پر یہ آیات نازل ہوئی. جیسے ہر مختلف آیات کے شان نزول ہوتا ہے نا, تو اس روایت کو بھی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا,
پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی ایک کو، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، خاموشی ہے یا کوئی ہے ہی نہیں گھر پہ، تو اب کیا کرو؟ دیوار پہ لانگ کے چلے جاؤ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کوئی نہیں جو تمہیں اجازت دے، اجازت ہی نہیں ملی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس نہ تم داخل ہو اس میں. گویا خالی گھر میں داخل ہونا منع ہے. یا تو کوئی سو رہا ہوگا یا کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا کہ اس میں اس کو پرائیویسی کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ایسے وقت میں مت جاؤ. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کچھ چیزوں کو دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتا، خود کو کسی ایسے خاص حالت میں، خاص لباس میں، کسی ایسے کام کو جو وہ ابھی رازداری میں رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی چیزوں کو کہ جس کے بارے میں اسے یہ فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ لوگوں کو دکھا دوں گا تو مشکل ہوگی، کیونکہ سب کے کام ایک جیسے نہیں ہوتے نا. بعض لوگوں کو بعض کام راز میں رکھ کے بھی کرنے ہوتے ہیں. مثلا کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جسے وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور اگر لوگ ان چیزوں تک پہنچ جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. ایک تو کام نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. تو اس لیے منع کیا گیا کہ جب تک اجازت، یہ شرط رکھ دی گئی، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دروازے پہ بیٹھ رہنے سے یا زبردستی اندر جانے سے یا انسسٹ کرنے سے یا ناراض ہونے سے. قتادہ ایک شخص کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں ساری عمر اس تلاش میں رہا یا اس طلب میں رہا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کروں، مگر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی بھائی سے اجازت مانگی ہو اور اس نے مجھے کہا ہو کہ لوٹ جاؤ، اور میں رشک کرتے ہوئے لوٹ جاؤں کہ میں قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہا ہوں. اگر کبھی کوئی گھر نہ ملے تو ہم اس پہ بھی بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہم آئے اس وقت وہ گھر کیوں نہیں. قصور اپنا ہوتا ہے، بغیر اطلاع دیے جاتے ہیں، بغیر بتائے جاتے ہیں، صرف سرپرائز دینے کے چکر میں. بعض اوقات سرپرائز اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم باقی سارے ادب آداب بھول جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، اور کیا کرتے ہیں پھر سر پر آ کر رائز دیتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں اس وقت. بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنی ملاقات کے لیے مجبور کریں کہ تم مجھ سے ضرور ملو. اور کوئی ایسا شخص جو کسی سے ملنا نہ چاہے یا ملنے سے انکار کر دے تو وہ گناہگار نہیں. اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ میں آج یا اس وقت یا آپ سے نہیں مل سکتا، اور دوسرا شخص ناراض ہوتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. انکار کرنے والا اللہ کے حکم کے مطابق انکار کر رہا ہے. لیکن obviously بلا وجہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ کام ہوتے ہیں. ہاں حقیقی مجبوری ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں. اب پہلے تو کیا تھا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نوک کر کے اجازت لے کے سلام کر کے جائیں، لیکن دوسری طرف میں اب کیا ہے، دوسرے بندے کا حق بتایا گیا کہ وہ کہے نہیں تو کوئی بات نہیں، واپس چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کہیں جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اجازت مانگتے اور 3 بار مانگتے. اگر جواب نہ آتا تو واپس لوٹ جاتے. تو ہمارے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی پیروی کریں. اس بارے میں ایک حدیث بھی ملتی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے 3 بار اذن مانگا مگر مجھے اذن نہ ملا، اجازت نہیں ملی، تو میں لوٹ گیا. بعد میں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہ رہے، انتظار کرتے. تو میں نے کہا کہ میں نے 3 بار اجازت مانگی تھی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا.
پھر انہوں نے حدیث بیان کی. کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 بار اذن مانگے, پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا حدیث لینے کا معیار بھی کتنا سخت تھا. ہر ایک کی سنی سنائی بات کو قبول نہیں کر لیتے تھے. اور دوسری بات, ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے ساتھی پر اعتماد نہیں تھا, لیکن وہ اس بات کو میک شور کرنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ اب گواہی لینے کے لیے گئے, تو وہ صحابہ کے گروہ کے پاس گئے, کہتے کہ اب بتاؤ تم میں سے کسی نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے میرے علاوہ؟ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ تو وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو, اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا, یعنی ابو سعید خدری. تو وہ اٹھ کر ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر گواہی دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار نوک کرنا چاہیے, 3 بار سلام کرنا چاہیے, 3 بار اجازت مانگنی چاہیے, نہ ملے تو واپس آ جائے. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ مجھے دعا دیں, کیونکہ سلام دعا بھی ہے نا. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر آہستہ سے جواب دیا. پھر تیسری دفعہ اسی طرح. تو 3 دفعہ جب جواب نہیں ملا, آپ نے جواب تھا سے مگر آپ نے نہیں سنا, تو آپ واپس چلے گئے. جب وہ واپس گئے تو حضرت سعد بن عبادہ ان کے پیچھے دوڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا, میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں, کہ بار بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو دعا دی. کون سی دعا ہوگی, کچھ یاد ہے؟ اکل طعامکم الابرار, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ, فرشتے رحمت کی دعائیں کریں تمہارے لیے, درود بھیجیں. وافطر عندکم الصائمون, اور روزہ دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں. مسند احمد کی روایت ہے. اردو میں دے دیں اگر نہیں آتی عربی, لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت دعا ہے نا. یہ ادب سنت سے پتہ چلتا نہیں, کیونکہ ملاقات کے آداب میں کیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کوئی آپ کو کچھ پیش کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دے کر اٹھیں, اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے, علم رکھتا ہے. اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا علم ہے, خبر ہے. کون سے اعمال, کس نیت سے جاتے ہو, کیا جاتے وقت سنت کو فالو کرتے ہو یا نہیں, اور پھر اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو کیا سوچ کے جاتے ہو, تمہارے دل کی حالت اس وقت کیا ہے, زبان سے کیا بول رہے ہو. تو گویا اجازت لے کر جانا اور اجازت نہ لے کر جانا, اجازت سے داخل ہونا اور بغیر اجازت کے داخل ہونا, یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہونے سے کیا فائدہ ہے کہ جو شخص ان احکامات کی پابندی کرے گا اس کے لیے اجر ہے, اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں, کوئی پوچھ نہیں, کوئی پکڑ نہیں. جی نہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دینا ہوگی, انہیں اہم سمجھنا ہوگا. پھر فرمایا لیسا علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تدخلوا بیوتا, کہ تم گھروں میں داخل ہو, غیر مسکونۃ, جن میں کوئی آباد نہ ہو. مسکون مفعول سے, جس میں کوئی سکونت پذیر نہ ہو, ایسے گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو. وہ کون سے گھر ہیں؟ جن میں کوئی مستقل رہائش نہ رکھتا ہو, لوگ جاتے ہوں رہتے ہوں پھر آ جاتے ہوں, مثلا ہاسپٹل, آفیسز, ہوٹل کے پرائیویٹ رومز نہیں, جنرل لابی وغیرہ, مہمان خانے جو ہیں, بینکس, مالز, مارکیٹس, اسی طرح بزنس سینٹرز, یعنی کوئی بھی ایسا ایریا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہاں داخل ہونے کے کچھ اور ٹائمنگز ہیں یا رول ریگولیشنز ہیں
تو ان کو آپ فالو نہ کریں کہ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا. قرآن میں تو لکھا ہے جہاں کوئی نہ رہتا وہاں آپ بے شک چلے جاؤ. وہاں جانے کے لیے کن آداب کو فالو کرنا ہوگا؟ جو وہاں سے متعلق ہے. مثلا ہاسپٹل کے بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں, وزٹنگ آورز. اسی طرح اسکول کے اندر بھی جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے, پرمیشن کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں. اسی طرح بینکس وغیرہ میں اپنے کام سے جاتے ہیں اور اس کے بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ٹائمنگز کی پابندی نہیں کرتے اور پھر جا کر گیٹ پر جھگڑا کرتے ہیں اور دھوس دھاندلی کے ذریعے وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ان آداب کے خلاف ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے. آپ کسی سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, منت کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ان اوقات کی پابندی نہ کر سکیں جو آپ کے لیے مقرر ہے, لیکن آپ پھر بھی ان پر کوئی جبر نہیں کر سکتے, کوئی زور نہیں ڈال سکتے, آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں فرمایا فیہا متاع لکم, ان میں تمہارے فائدے کی چیز ہے, یعنی تمہارا کوئی کام ہوتا ہے وہاں, کوئی تمہارا سامان ہے, تمہیں کسی انسان کو ملنا ہے, کوئی اور ضرورت ہے, تو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے تم ایسی جگہوں پر جا سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, وما تکتمون, جو تم چھپاتے ہو. کہاں؟ دلوں میں, جو دوسرے کے خلاف بدگمانی یا وسوسے یا ناراضگی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں اندر جانے دیا, یہ کیوں نہیں ملاقات کرنے دی, جو باتیں تم اس وقت بول کے کہتے ہو اور جو تم جذبات لے کر واپس آتے ہو, اللہ کو سب پتا ہے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک طرح سے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ان آداب کا خیال نہیں رکھتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں سکھائے ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں.